ختم نہیں کیا، کسی امام نے تعزیے نہیں ڈالے۔ تعزیے کی ایجاد کب ہوئی؟ تاریخ سن لو، جو بہت تعزیے کر رہے ہیں ہمارے یہاں کے آج کے جوہلا کچھ سنی کہلانے والے، اس کی ایجاد ہوئی تیمور لنگ بادشاہ سے۔ تیمور لنگ بادشاہ نے تعزیے کی ایجاد کی، اور تیمور لنگ پیدا کب ہوا؟ 1336 عیسوی میں، اور اس کی موت ہوئی 1405 عیسوی میں۔ حالانکہ تیمور لنگ کے بارے میں تھوڑا سا پس منظر میں بتا دوں کہ دنیا کے 3 عظیم فاتحوں میں اس کا نام گنا جاتا ہے۔ دنیا کے ایسے 3 عظیم فاتح گزرے ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑے دنیا کے علاقوں پہ حملے کیے، حکومتیں کی، اور جن کے خواب تھے کہ پوری دنیا پہ ہم حکومت کریں۔ اس میں ایک تھا سکندر، الیگزینڈر جس کو کہتے ہیں، سکندر اعظم، ارے بھائی۔ دوسرا تھا چنگیز خان، تیسرا تھا تیمور۔ بہت بڑا جنگجو اور ظالم بادشاہ تھا، کوئی بہت بڑا پرہیزگار متقی بھی نہیں تھا بھائی، ظالم۔ 42 ملک اس نے کل فتح کیا اپنی زندگی میں، جس میں روم، ایران، شام، ترکستان وغیرہ ہے۔ یہ پوری جنگوں میں اس کے ہاتھوں جو مارے گئے نا لوگ، اس ملک کو قبضہ کرنے کے لیے جو اتنے جنگیں کی، تو مورخین نے اس کا جو شمار کر کے بتایا وہ ہے 1,70,00,000، یعنی 1,70,00,000 لوگوں کا قاتل ہے یہ شخص تیمور لنگ۔ ایک پیر سے لنگڑا تھا، اس لیے اس کو لنگ بولتے، لنگ یعنی لنگڑا، تیمور لنگ، ظالم بادشاہ۔ مگر اس میں ایک بات تھی کہ ہر سال یہ عاشورے کے دن امام علی مقام کے روزے پہ جاتا تھا۔ ایک سال بیمار ہو گیا، اور جب بیمار ہوا تو رونے لگا کہ بھائی اس سال میں امام حسین کے روزے پہ نہیں جا پاؤں گا۔ تو اس کا ایک شیعہ وزیر تھا، اس نے ایک تعزیہ بنا کے لایا، تعزیہ مطلب ہو بہو امام حسین کے روزے کی شکل میں، اور لانے کے بعد کہا کہ صاحب آپ اس کو دیکھیں، بادشاہ تو تسلی ہوں گے۔ بادشاہ کو تسلی ہوئی۔ اس شیعہ وزیر نے اس کا فائدہ اٹھایا کہ بادشاہ نے اپنی رضا اس پہ ظاہر کی، تو اس نے پھر حکم دیا کہ صاحب بادشاہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں تعزیہ بیٹھے۔ 801 ہجری میں تعزیے کی بنیاد بنی۔ کس سن میں؟ 801 ہجری میں تیمور لنگ نے اس کی بنیاد ڈالی۔ پہلے تعزیے گھروں میں رکھے گئے، پھر جلوس نکالے گئے، پھر جلوس کے ساتھ ماتم شروع ہوئے۔ وہ بہت ماتم کب شروع ہوا میں بعد میں بتاؤں گا، یہ تاریخ کی کتابیں، اور میں نے جن تاریخ کی کتابوں سے حوالے پیش کیے یہ اہل سنت کی کتابیں نہیں، شیعہ کتابوں سے پیش کر رہا ہوں۔ 801 ہجری میں، اور 11ویں امام جن کا وصال ہوا حضرت امام سقی، جن کو امام عسکری بھی کہا گیا، 260 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ یعنی امام عسکری کے 541 سال کے بعد تعزیے کی بنیاد ڈلی۔ کتنے سال کے بعد؟ 541 سال کے بعد۔ بتائیے جو امام کے انتقال کے 541 سال کے بعد جس چیز کی بنیاد ڈلی، تو وہ مذہب کا ایسا کون سا حصہ ہو سکتا ہے کہ آج جاہل خادم و مجاور کہتے ہیں جو تعزیے نہیں نکالتے وہ غدار حسین ہے، وہ غدار اہل بیت ہے۔ محبت اہل بیت کے لیے تعزیے سے کیا تعلق اس کا بھائی؟ 541 سال کے بعد تو تم نے تعزیہ نکالا۔ اور امام حسین کی شہادت سے اگر گنے آپ تو امام حسین کی 61 ہجری میں شہادت ہوئی، اور 801 ہجری میں تعزیہ، پہلا تعزیہ بنایا جاتا ہے، تو کل ہوتا ہے 740 سال کے بعد تعزیے کا وجود ہوتا ہے۔ کتنے سال کے بعد؟ 740 سال کے بعد۔ یہ ہے تعزیے کی حیثیت۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں، ان کے مسلک کے، تو ہمارے یہاں تعزیے کو لے کر بھی ایک اعتدال ہے۔ میں واضح کر دوں کہ یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے رسالہ تعزیہ داری، اور اس میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک اتنی حد تک تعزیہ جائز ہے، اتنی حد تک۔ اور ایک اور کتاب لکھی اعلیٰ حضرت نے جس کا نام ہے بدر الانوار فی آداب الآثار، یہ ہندی میں بھی میں نے ترجمہ کی تھی ایک زمانے میں۔ بدر الانوار فی آداب الآثار میں بھی اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اتنی حد تک تعزیہ جائز ہے کہ ہو بہو امام حسین کے روزے کی طرح ہو، جیسے امام حسین کا روزہ، اور اس کو گھر میں محفوظ جگہ رکھیں، ایسے ہی جیسے کہ ٹکڑے رکھے جاتے ہیں، کعبہ کا ٹکڑا، کعبے کی تصویر، مدینے کی تصویر، بزرگان دین کے گنبدوں کی تصویر، تو اسی حد میں، اسی حیثیت سے وہ جائز ہے کہ اس کو اس نیت سے رکھے کہ اس کو بھائی دیکھے تو امام حسین کی یاد آئے، امام حسین کا تذکرہ کرے، امام حسین کا تصور آئے، تو جائز ہے۔ مگر وہ تعزیہ جو اپنے انداز میں، اپنی سوچ سے من گھڑت بنائے جاتے ہیں، لمبے لمبے اتنے کے تار کاٹنے پڑ رہے ہیں، سڑکوں پہ گھمایا جا رہا ہے، ماتم ساتھ میں ہو رہا ہے، اس کے ساتھ بھی ڈھول باجے، میلے بھر رہے ہیں، پپڑ بھجیے کی دکانیں چل رہی ہے، بے پردہ عورتیں، لپسٹک پاؤڈر لگا کے عورتیں سج دھج کے تعزیے کے ساتھ
سیر سپاٹے چل رہے ہیں اور پھر تعزیے کے ساتھ جو بے حرمتی کر رہے ہو. تمہارے بقول تم تو کہتے کہ امام حسین کے روزے کی شبی ہے، تو جس کو حسین پاک کی شبی قرار دیا اس کے ساتھ تم حشر کیا کر رہے ہو؟ گندے نالے کے پانیوں میں پھینکتے ہو. میں بھی ویڈیو دکھاؤں گا، میں بغیر دلیل کے نہیں بول رہا ہوں. گندے نالے کے پانی میں پھینکتے ہو. تو یہ تعزیہ ہمارے نزدیک ہرگز جائز نہیں. اس کو ایک لفظ میں اگر میں کہوں تو مروجہ جو آج کا تعزیہ ہے وہ شریعت میں ناجائز و حرام ہے. ہم اس تعزیے کے قائل نہیں. اب رہ گیا ماتم اس کے گرد. تو ماتم کی بھی ایجاد کا بھی ذرا سن لیجئے. 452 ہجری میں ایک بادشاہ گزرا ہے، شیعہ بادشاہ تھا، موضوع الدولہ دیلمی یہ بادشاہ کا نام ہے. بغداد کا یہ بادشاہ تھا. 452 ہجری میں اس نے ماتم کی بنیاد ڈالی اور اس نے اعلان کیا کہ 10 عاشورے کو بازار بند رکھے جائیں. عاشورے کے دن سوائے ماتم کے غم حسین کے کوئی چیز کا اظہار نہ ہو. تو یہ تو پہلے بغداد میں شروع ہوا 452 ہجری میں، لیکن یہ بغداد سے پھر یہ چیز نکل کر مصر تک پہنچی اور 463 ہجری کے اندر معز الدین اللہ فاطمی ایک شیعہ بادشاہ گزرا. اس نے مصر میں اس کو مذہبی شعار بنا کے مذہب سے جوڑ دیا. یعنی ماتم بھی کب آیا؟ 463 ہجری میں. 61 ہجری میں امام علی مقام کی شہادت ہو رہی ہے، یعنی امام حسین کی شہادت کے 400 سال کے بعد ماتم رائج ہوا. اور اب ماتم میں اتنی ترقی ہو رہی ہے، اتنی ترقی ہو گئی کہ اب شیعہ علماء خود پریشان ہو گئے. میں ایک ماتم کی ترقی دکھاتا ہوں. اب چاقو چھری سے نہیں ہو رہا ہے بھئی، اب بندوق سے بھی ہو رہا ہے. گولی چل گئی تو مرا کیوں نہیں؟ بھائی مرا اس لیے کہ پیٹ میں نہیں ڈالی گئی، وہ ایسا ترچھی ڈالی جاتی ہے گولی چیرتے ہوئے نکل جائے. اب یعنی جیسے ماڈرن زمانہ آیا تو ماتم بھی اب ماڈرن ہو گیا ہے. اب چاقو کی جگہ بندوق بھی آ گئی صاحب. تو حالانکہ جہاں تک یہ معاملہ ہے، یہ اہل سنت کا نہ کبھی شعار تھا نہ ہے، اور یہ ماتم کی حقیقت ہے کیا اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ تو مذہبی شعار 463 میں ہوا. لیکن اس سے پہلے اگر جائیں تو خود اہل تشیع کی کتابیں بتاتی ہے کہ جب کوفہ میں اہل بیت کی خواتین کو کوفہ کے بازاروں میں گھمایا گیا تو وہ کوفی جنہوں نے خطوط دے دے کے بلائے تھے، محبت کا اظہار کرتے تھے، انہوں نے پھر رونے پیٹنے شروع کیے، ماتم شروع کیا. اور انہوں نے زین العابدین کے پاس آ کے معافیا مانگنی شروع کی اور سینے پیٹ کے کہتے تھے زین العابدین ہم سے قصور ہوا، ہم نے بلایا اور آپ کے بابا کی حفاظت نہیں کی. خدا کی قسم اب اجازت دیجیے، اگر آپ حکم دے تو آج بھی ہم ابن زیاد سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. ان کی کتاب مالی سبتین وغیرہ ساری کتابوں میں باتیں موجود ہیں. حضرت زینب نے اس وقت بددعائیں دی تھی. دیکھنا ہے وہ بددعا سننا ہے آپ کو؟ میں دکھا دیتا ہوں وہ خطبہ ان کی کتاب سے تاکہ مجھ پر الزام نہ رہے. بھائی یہ مالی سبتین فی احوال حسن و حسین جلد نمبر 2 صفحہ 181 پر حضرت زینب کا خطبہ ہے. دیکھیں کیا بددعائیں تھی زینب نے. فرمایا اے اہل کوفہ، اے مکر و فریب کے پلے ہوئے، تمہارے یہ بہتے ہوئے آنسو کبھی نہ رکے. سمجھ لو یہ حضرت زینب کی بددعا کا نتیجہ ہے. تمہارا گریہ کبھی بند نہ ہو. تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے سوت کاٹنے کے بعد اپنے کاتے ہوئے کو ریزہ ریزہ کر دیا. تم نے بھی ایمان کی قسمیں کھائی اور پھر اسے غارت کر دیا. اب کون نہیں جانتا کہ تمہارے ایمان کی بنیادی مکر و فریب تھی؟ وہ کون سی بری خصلت ہے جو تم میں نہ ہو؟ خود شناسائی تمہارا شیوا، تکبر اور خوشامد تمہارا ترہ امتیاز. پھر آگے خطبہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہے اللہ کا غضب نازل ہو، تم دائمی عذاب میں مبتلا ہو گئے. ہمیں ذبح بھی کیا، جملے سنیں، ہمیں ذبح بھی کیا، ذبح تم ہی نے کیا، اور اب تسوے بھی بہاتے ہو. باخدا تمہیں رونا چاہیے، تم سے زیادہ رونے کا اور کوئی سزاوار کون ہے؟ جتنا رو سکتے ہو رو، کم سے کم ہنسو. تم نے دائمی لعنت اور نہ مٹنے والی آر حاصل کی ہے. اب جس قدر بھی دھوؤں گے یہ آر اور لعنت اور زیادہ چمکیں گی. دنیا میں کوئی پانی ایسا نہیں. جملے سنیں ماں حضرت زینب
سیدہ زینب کے جملے، دنیا میں کوئی ایسا پانی نہیں جس سے اس داغ کو دھو سکو. تم نے حسین پاک اہل بیت کو قتل کر کے وہ گناہ عظیم کیا ہے کہ تمہیں قیامت تک رونا ہی چاہیے. تمہارا حق ہے کہ تم رو اور کم ہنسو، کیونکہ وہ داغ ہے جو کبھی دھلنے والا، وہ داغ کو دھونے کے لیے رو رہے ہیں اور ہمارے سنی متاثر ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال اب بس یہ آخری میں دو چار شعر، بڑے بہترین شعر ہیں، میں نے بمبئی میں پڑھے، بڑے داد دیے گئے، وہی پڑھ کے بس اختتام ختم کروں گا یہیں پہ. وما علینا الا البلاغ ہوں گا اور صلاۃ السلام پہ جلسہ اور حضرت کی دعاؤں پہ اختتام. کہ ہمارے جو سنی عالم نے ماتم کے خلاف جو شعر کہا تھا، کافر ہے وہ جو منکر حیات شہداء کا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو اس پہ بڑے جو جواب دیے گئے، تو ایک جواب بڑا محسن کر کے ایک شاعر ہے شیعہ، وہ بڑے انہوں نے جواب دیا، تو ان کا یہ اشعار ماتم کرتے ہوئے پڑھے جا رہے ہیں، ماتم کرتے ہوئے. تو انہوں نے دیکھیے بڑا جواب دیا، اور شیعہ حضرات بڑے پھولے نہیں سماتے، کہا دیکھو کیا بہترین جواب دیا بھائی ہمارے شاعر صاحب نے، حالانکہ اس میں کتنی خامیاں آپ دیکھتے چلے. کہتے اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، پر صبت پیغمبر کا کبھی ماتم نہیں کرتے. بھائی اپنا مر جائے تو بہت ماتم کرتے ہو، روتے ہو، مگر نبی کے نواسے کا ماتم نہیں کرتے. تو میں کہنا چاہتا ہوں جناب یہ شعری بکواس ہے. اپنا مرتا ہے، جب مرتا ہے تب روتے. ایسے کئی لوگ بیٹھے ہوئے جن کے کوئی چچا والی چلے گئے تو ہوتا ہے کہ بھائی فاتحہ دے دیتے، اصالے ثواب کر دیتے، ان کا ذکر کر دیتے، تذکرہ ہو جاتا ہے، نام لے لیتے، لیکن ماتم تو نہیں کرتے. 1400 سال ہو گئے امام حسین کو، آج تک ہی ٹھوک رہے ہو تم. تو بھائی ہمیں کیا پرابلم ہے بھائی؟ تو یہ شعر غلط ہے. دوسرا کہتے گریا کیا یعقوب نے، ان کو بھی تو ٹوکو. گریا یعنی رونا، یعقوب بھی رو رہے تھے، کیوں؟ یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے بچھڑ گئے، ان سے گریا کیا یعقوب نے، ان کو بھی تو ٹوکو. یوسف ابھی زندہ ہے، یوں غم نہیں کرتے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بھی شعر غلط کہ یعقوب اس وقت تک روتے رہے جب تک یوسف سے دور رہے، جب یوسف علیہ السلام مل گئے تو اس کے بعد بھی روتے تھے کیا وہ تاریخ کو؟ کہتے تھے آج وہ تاریخ آ گئی جس تاریخ کو یوسف بچھڑا تھا، آؤ سب آ جاؤ غم کرو. ارے بھائی یوسف تو مل گئے، بادشاہ مصر کے بن گئے. کہا نہیں وہ تاریخ تو آ گئی نا جب بچھڑے تھے. تو بھائی فطری بات ہوتی ہے کہ جب غم ہوتا ہے تبھی آدمی روتا ہے، مگر اس غم کو یاد کر کے بار بار نہیں روتا ہے، افسوس کرتا ہے. تو امام حسین کے واقعات پہ افسوس ہوتا ہے، آنسو نکلتے، ماتم نہیں ہوتا. تو یعقوب کا یہ جو شعر پیٹ کر رہے ہیں، یہ بیٹھ ہی نہیں رہا ہے صاحب کہ یعقوب حضرت یوسف کے غم میں رو رہے تھے، انہیں بھی تو ٹوکو کہ یوسف زندہ ابھی ماتم نہیں کرتے. جناب یوسف مل گئے، انہوں نے ماتم تو کیا نہیں، اول تو غم چھوڑ دیا. پھر کہتے حمزہ بھی تو شہیدوں کے سردار ہے، لیکن حمزہ بھی شہیدوں کے سردار ہے لیکن کرتے نہ محمد ماتم. تو چلو ہم نہیں کرتے. حضرت حمزہ شہید ہوئے تو حضور نے ماتم کی، حالانکہ کسی روایت سے ثابت ہی نہیں کہ حضرت حمزہ کے انتقال پہ شہادت کے بعد ہر سال حضور نے جو ہے غم منایا ہو، رویا ہو، گریا کیا ہو. یہ ہے کہ جب حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی اس وقت حضور رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے. یہ کتابوں میں روایتوں میں موجود ہے، مگر کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملتا کہ جب وہ تاریخ آتی تھی اوہد کی. یہ تو کتابوں میں موجود ہے کہ سرکار اوہد کے شہداء کی قبروں پر جا کے فاتحہ پڑھتے تھے، دعائیں مغفرت کرتے تھے، مگر یہ کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ اوہد کے قبرستان جا کر میدان اوہد کے شہداء پہ جا کے وہ تاریخ کو حضور غم کرتے ہو، ماتم کرتے ہو. یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو شعری بکواس ہے. ہمت ہے تو محشر میں بھی پیغمبر سے یہ کہنا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. کہتے کہ ہمت ہو نا، بہت روکتے ہو ماتم سے اور غم سے، تو ہمت ہو تو محشر میں پیغمبر سے یہ کہنا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. بھائی ہمت تو تمہیں جٹانی پڑیں گی، ہمیں نہیں جٹانی پڑیں گی. جب آقا ہم سے پوچھیں گے تم کیوں نہیں کپڑے پھاڑ رہے تھے، سینے چاک کر رہے تھے، ہم کہیں گے آقا آپ ہی کا تو حکم تھا 3 دن سے زیادہ غم نہ مناؤ. جواب تم دینا کیوں پھاڑ رہے تھے، جب نبی کہیں گے کہ میرے شہزادوں نے کپڑے نہیں پھاڑے، میرے شہزادوں نے جو ہے سینے نہیں چاک کیے. 400 سال کے بعد ایک جاہل بادشاہ نے جو بدعت ایجاد کی، وہ بدعت کو تم نے کیوں پکڑا؟ تو محشر میں جواب تم دینا، ہم نہیں دیں گے. اور اس کے بعد کہتے کیوں آپ کا دل جلتا ہے. یہ بڑا مزیدار شعر ہے، سنیوں پہ ٹانٹ ہوا ہے. کیوں آپ کا دل جلتا ہے، کیوں جلتا ہے سینہ، ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے. ہم نے کہا جی نہیں، معاف کرنا، خدا کی قسم ہمارا دل نہیں جلتا، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں اپنی بات بتا رہا ہوں. اور میری یہ تقریر ابھی نیٹ پہ ڈالے تھے کسی نے، بڑے ویورز سنیوں نے تو واہ 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 کر کے اتنی دادے دی اور شیعوں نے اتنی گالیاں بکی.
کہ میں گالیاں شمار نہیں کر سکا. میں نے کہا یار اتنی نیکیاں کہاں میں شمار کروں, فرشتوں پہ چھوڑ دیتا ہوں, وہ لکھتے رہے. کیا تھا وہ؟ مراد آباد میں جلسہ ہوا میرا, یہ 2 سال پہلے کی بات ہے. مراد آباد میں تقریر کر رہا تھا. مجھ سے پہلے ایک مفتی صاحب خطاب کر رہے تھے, وہاں کے بڑے مین مفتی تھے. انہوں نے ماتم کے رد میں تقریر کیا. کہا بھائی ماتم حرام ہے, ماتم جائز نہیں, رسول کی یہ حدیث, رسول کی وہ حدیث, حضور نے یہ فرمایا, حضور نے کہا وہ ہم میں سے نہیں جو سینے پھاڑے, وہ ہم میں سے نہیں جو گریبان چاک کرے, وہ ہم میں سے نہیں جو مرنے کے والے پہ 3 دن کے بعد ماتم کرے, غم منائے. یہ حدیث حدیث حدیث. اب اس کے بعد جب میں بیٹھا, میرا خطاب شروع ہوا تو میں نے خطبہ پڑھا. خطبے کے بعد میں نے یہیں سے شروع کیا. میں نے کہا ماشاءاللہ حضرت نے بڑی اچھی تقریر کی, مگر حضرت کی تقریر سے مجھے اختلاف ہے. مفتی صاحب دیکھنے لگے کہ بھائی کیا اتفاق نہیں. میں نے کہا اتفاق اس لیے نہیں, ماشاءاللہ آپ نے تقریر اچھی کی, دلائل اچھے دیے, لیکن بے موقع تقریر تھی. وجہ یہ ہے کہ سنی ماتم نہیں کرتے. سنی ماتم جو کرتے ہمیں ان سے لینا دینا نہیں, تو جو کرتے ہمیں انہیں روکنے کی ضرورت نہیں, بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تعاون کریں. وہ چھوٹی چھوٹی چھری سے کرتے, ہم بڑی بڑی چھریاں لا کے دیں. ہم کہیں یہ لیجئے بھائی ہم سپلائی کرتے ہیں, آپ کو کیا مدد چاہیے, تلوار چاہیے, گپتی چاہیے, بھالا چاہیے, نیتا چاہیے, یہ لیجئے بھائی, کیا چھوٹی چھوٹی. اس لیے ہم ان کا تعاون کرنا چاہتے, ہم انہیں اس لیے نہیں روکتے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے انتظام کر دیا کہ جس دل میں محبت ابو بکر و عمر نہ ہو وہ سینے اسی لائق ہیں کہ چیرے جائیں, ٹوٹے جائیں, پیٹے جائیں. ہم کیوں روکے بھائی؟ یہ تو قدرت کا انتظام ہے کہ تمہارے سینے میں بغض ابو بکر ہے, چاک کرو, سینے پھاڑو, چیرو. تو صاحب ہمارا نہ سینہ جلتا ہے نہ ہم کڑتے. تو یہ شعر ہمارے پہ نہیں فٹ ہوتا کہ کیوں آپ کا دل جلتا ہے, معاف کرنا ہمارا نہیں جلتا. کیوں جلتا ہے سینہ, ہم آپ کے سینے پہ ماتم نہیں کرتے. محسن یہ مقبول روایت ہے جہاں میں. اب شاعر صاحب آخری شعر کہہ رہے ہیں, مقطع ہے. محسن یہ مقبول روایت ہے جہاں میں قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. اگر ہم قاتل ہوتے تو ہم کیوں روتے؟ ہم نے کہا قاتل ہی روتے ہیں تاکہ قاتل نہ سمجھے جائیں. اکثر قاتل ہی روتے ہیں, قتل بھی کرتے ہیں اور پرسے دینے بھی وہی آتے ہیں. تو صاحب یہ شعر نہیں جم رہا ہے یہاں کہ محسن یہ مقبول روایت ہے جہاں میں قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. یہ کتاب نے بتا دیا, حضرت زینب نے بتایا, جو قاتل تھے وہی رو رہے تھے. اور زینب کہہ رہی تھی رو, تم نے ہمیں ذبح بھی کیا اور اب تسوے بہاتے ہو. تسوے کہتے ہیں آنسو بہانا, موٹے موٹے آنسو بہانا. اب آنسو بھی بہاتے ہو تو تمہیں رونا بھی چاہیے. تو قاتل ہی روتے ہیں. بلکہ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جب سر حسین یزید کے پاس پیش کیا گیا نا تو پہلے یزید بھی رویا. لوگوں نے کہا کیوں رویا؟ کہا اللہ کی لعنت ہو ابن زیاد پہ. میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ حسین کو قتل کر دیا جائے, میں تو چاہتا تھا ابن زیاد گرفتار کر کے میرے پاس لے آتا. بدبخت نے وہ کام کر دیا کہ قیامت تک اب امت مجھ پہ لعنت بھیجیں گی اس کام کی. اس نے بھی رویا تھا. بعد میں پھر وہ اپنی عقل میں آ گیا. تو بہرحال رونا تو یزیدیوں کا بھی کام رہا. لیکن اب آئیے سنی شاعر نے اس کے بھی کیا جواب دیے. اب ہمارے سنی شاعر نے کیا جواب دیا؟ نہ عشق حسین نہ ذوق عبادت, نہ عشق حسین نہ ذوق عبادت, غافل تو سمجھ بیٹھا ہے غم کو عبادت. نہ عشق حسین نہ ذوق عبادت, غافل تو سمجھ بیٹھا ہے غم کو عبادت. ہے عشق اپنی چاہ سے زیادہ آل نبی سے, ہے عشق اپنی چاہ سے زیادہ آل نبی سے. یوں سر عام ہم تماشا نہیں کرتے, ہے عشق اپنی چاہ سے زیادہ آل نبی سے. ہم سر عام یوں تماشا نہیں کرتے. کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے. ماتم وہ کرے جو منکر ہے حیات شہداء کا, ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. جو ان کی حیات کا منکر ہو اس کو ماتم کرنا چاہیے. خدا کی قسم ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہم پکارے ہندوستان میں بھالر پورے کی زمین سے یا حسین المدد. خدا کی قسم کربلا میں حسین کو خبر ہوتی ہے,
زندہ جاوید ہے حسین. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. قرآن نے کہا خبردار خبردار خبردار، ولا سے خطاب ہوا ہے. ذرا دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انداز. جانتا تھا شہداء میں کی شہادت پہ ایسے لوگ آئیں گے جو شک کریں. خبردار، ولا خبردار ہو جاؤ. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، خبردار ہو جاؤ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ بھی خیال مت کرنا. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے. لوگوں نے کہا مردہ نہ سمجھنا. تھانوی صاحب نے کہا مردہ نہ سمجھنا. محمود الحسن دیوبندی صاحب نے ترجمہ کیا مردہ نہ سمجھنا. میرے امام نے کہا مردہ خیال بھی نہ کرنا. تو سمجھیں گا تیری اوقات ہے. ابے سمجھنا بہت دور کی بات ہے. خیال پہ ہی روک دیا. خیال پہلے آئیں گا، سمجھنے کی منزل بعد میں آئیں گی. تو خیال نہیں کر سکتا تو سمجھے گا کہاں سے؟ خیال بھی نہ کرنا. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. عند ربہم یرزقون، اور رب کی بارگاہ میں ان کو رزق دیا جاتا ہے. رب کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں. تو زندہ جاوید کا ہم ماتم نہیں کرتے. اگر کوئی کرتے کرے. لیکن میں پھر آخری بات پہ اختتام. میرا آج کے مخاطب وہ تھے جو اہل سنت پہ طنز کر رہے تھے، وہ تھے جو اہل سنت کو کمزور سمجھ کے آج ایک ہوا بنا رکھے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہماری حکمت ہے کہ ہم ویسے ہی اہل سنت ایک ایسا مظلوم فرقہ ہے یار، ایک ایسی مظلوم جماعت ہے. دیوبندی دیکھو تو ہم پر حملہ کرتے، قادیانی دیکھو تو ہم پر حملہ، اہل حدیث دیکھو تو ہم پر حملہ. تو ہماری حقانیت کی دلیل یہی ہے کہ حسین مختصر تعداد میں تھے، سب حملہ کر رہے تھے. آج ہم پہ بھی سب طرف سے حملے ہو رہے ہیں. کل بھی مظلوم تھے، آج بھی ہم مظلوم ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے. جو کوئی بھی حق بیان ہوا اسے پر عمل کرنے کی اور اس پر اعتقاد اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.